محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر. تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے. لیکن اگلا لفظ ہے تنزیل، نزلہ ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ، تدریجا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقفے وقفے سے اتارنا. جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا، باخبر کر دینا، مطلع کر دینا، بھائی مطلع کر دیا میں نے، اب تم جانو تمہارا کام. یہ اعلام کہلاتا ہے. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھانا درجہ بدرجہ، دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے، آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے، میں اتنے ہی درجے تک سمجھاؤں، اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا، پرسوں مزید سمجھاؤں گا. یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا، یہ تعلیم ہے. تو انزل ینزل انزالا یہ ہے اتار دینا دفعتاً، اور نزل ینزل تنزیلا یہ ہے تدریجاً اتارنا. اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ. ہم یہ دو بھی نوٹ کر لیجیے، قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، انزلنا ہے. ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر. اور باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے. سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. یہ لیلۃ المبارکہ ہے، ایک ہی ہے، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ. ان دونوں کے لیے وہی انزلنا تھا. لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے. مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 بہت نمایاں، بہت نمایاں. وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، حقیقتاً ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی. لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تنزیل کی شکل میں، اور تورات کے لیے والکتاب الذی انزل من قبل، وہ تو دفعۃ واحدہ لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر، یعنی لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا، وہ آسمان جو قریب قریب ہے دنیا تک. وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ، تھوڑا تھوڑا، چند آیتیں، چند سورتیں، پھر آیتیں، پھر سورتیں، یہ نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے. پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ ہے انزلہ ینزل انزالا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. لیکن محمد رسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجاً. یہ ہے تنزیل. اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے، اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن تو نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، تو کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے. تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا، آج مطلب کہیں پر قصیدہ کہا، پسوں کو دور کہا، تو جمع ہوتا ہے تو دیوان بنتا ہے. اسی طریقے سے یہ کر رہے ہیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت ہوتا. یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں، کلمات، الفاظ، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں. اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار؟ یہ اعتراض تھا. اس اعتراض کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجیے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کرنا چاہیے. یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، دب جاتا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. سورہ بنی اسرائیل آیت 106. وہ قرآن ہے جس میں ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، فرق نہ ہو، فرق توڑ دینا،
تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے، تاکہ وہ سہار سکیں، سنبھال سکیں، برداشت کر سکیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل، بطرز انزال نہیں، بطرز تنزیل۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے، ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اگر نوٹ کیجیے قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں، یہ اس لیے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا، اسی کے اندر اس کا جواب آیا اسی آیت میں، آیت نمبر 32 ہے یہ سورہ فرقان کی۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ اعتراض ہے۔ جواب کیا ہے؟ كذلك لنثبت به فؤادك، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جماؤ عطا کرے، ایک دم اس کا اتر جانا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری بوجھ ہے، ناقابل برداشت ہے، تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے، اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے۔ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعبیر بھی آپ کو دیں گے۔ اب اگلی بحث یہ ہے کہ قرآن کب اور کہاں